اچھا، کیا ہو اگر ٹیکنالوجی ہمیں حقیقت سے دور لے جانے کے بجائے ہمارے اپنے ہی اندر کے سفر پر لے جائے؟ آئیے ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں، نورہان کی کہانی۔ یہ ایک ایسی ورچوئل دنیا کی داستان ہے جو غم سے گزر کر خود کو ٹھیک کرنے کا ایک راستہ بن جاتی ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آئیے اس کی بالکل آخر سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ورچوئل دنیا ہمیں حقیقت سے بھگانے نہیں بلکہ ہمیں خود سے ملانے آتی ہے۔ یہ ایک جملہ، بس یہی ایک جملہ اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات سچ کیسے ثابت ہوتی ہے۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب ہے خوابوں کا شہر۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 2145۔ ایک ایسا مستقبل جہاں شہر اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ کوڈ اور روشنی سے بنے ہیں۔ اس زمانے میں شہر خیالات، یادوں اور روشنی کے دھاگوں سے بنتے ہیں۔ لیکن ان انگنت ورچوئل دنیاؤں میں ایک جگہ بالکل الگ ہے، نورہان۔ یہ شہر ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے دروازے صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی بہت قیمتی حصہ کھو دیا ہو۔ مطلب یہ بھاگنے کی نہیں بلکہ خود کا سامنا کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایان سے۔ باہر سے دیکھنے پر وہ ایک بہت ہی کامیاب پروگرامر لگتا ہے، منطق اور کوڈ کا ماہر، لیکن اپنی بہن کو کھونے کے بعد اس کی اندر کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور اس کی زندگی بس سانس لینے کا ایک عمل بن کر رہ گئی ہے۔ تو ایان اپنے غم کی خاموشی میں جیسے قید تھا، جب ایک رات ایک غیر متوقع پیغام اس کی ڈیجیٹل دنیا کی دیوار کو توڑ کر اس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تھی نورہان کی پکار۔ ایک رات اچانک اس کے کنسول پر یہ الفاظ چمکتے ہیں، اگر تم اپنے کھوئے ہوئے خواب سے دوبارہ ملنا چاہتے ہو تو نورہان میں آؤ۔ ایان کا پروگرامر ذہن اسے ایک دھوکہ سمجھتا ہے، بالکل، لیکن اس کا ٹوٹا ہوا دل ایک امید کی کرن دیکھتا ہے۔ اب وہ اپنی منطق کی سنے گا یا اس مایوسی امید کا پیچھا کرے گا؟ وہ امید کا انتخاب کرتا ہے۔ بس ایک کلک اور اس کے کمرے کی سرد، خاموش حقیقت پگھل کر روشنی کے ایک سمندر میں بدل جاتی ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ نوران میں ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں آسمان سنہری ہیں اور عمارتیں ایسی لگتی ہیں جیسے سانس لے رہی ہوں۔ اب ایان قدم رکھتا ہے یادوں کی گلیوں میں، لیکن وہ یہاں اکیلا نہیں ہے۔ اس کی ملاقات ایک پر اسرار گائیڈ زرین سے ہوتی ہے، جو اسے بتاتی ہے کہ نورہان کا راستہ دراصل اس کے اپنے ماضی سے ہو کر گزرتا ہے۔ زرین شروع میں ہی یہ بات بالکل صاف کر دیتی ہے کہ نورہان کوئی کھیل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، نورہان تمہیں وہ دکھائے گا جس سے تم بھاگتے رہے ہو۔ مطلب یہ کہ فرار کا وقت ختم ہوا اور خود سے سامنا کرنے کا وقت شروع۔ ایان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک چھپی ہوئی امید ہے کہ شاید وہ اپنی بہن کو واپس لا سکتا ہے، لیکن زرین اس کی سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ شہر مردوں کو زندہ نہیں کرتا ایان، یہ زندہ لوگوں کو جگاتا ہے۔ اور پھر ایان کی آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ پہلی آزمائش ایک خوبصورت یاد ہے۔ وہ اپنی بہن کی ہنسی سنتا ہے، ایک ایسی یاد جو کبھی خوشی کا باعث تھی لیکن اب ناقابل برداشت درد دیتی ہے۔ اگلی گلی اسے اس کے سب سے گہرے زخم تک لے جاتی ہے، اس کے جرم کے احساس تک، وہ لمحہ جب وہ اپنی بہن کو نہیں بچا سکا۔ یہ نوران کا وہ مقام ہے جہاں اسے اپنے سب سے بڑے صدمے کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی یادوں اور پچھتاووں کی گلیوں سے گزرنے کے بعد ایان ایک آخری دہلیز پر پہنچتا ہے، درد کا دروازہ۔ یہ اس کے سفر کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایان کو ایک انتخاب کرنا ہے۔ یہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ ہے اور ایک چیلنج بھی۔ اس کے پار جانے کا مطلب ہے اپنے پرانے وجود کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دینا۔ زرین اسے آخری بار خبردار کرتی ہے، آگے بڑھنے کی کنجی درد کو قبول کرنے میں ہے، اسے بھلانے میں نہیں بلکہ اسے اپنے وجود کا حصہ تسلیم کرنے میں۔ اور ایان دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر حقیقت کی واپسی۔ ایان کی آنکھ اپنے ہی کمرے میں کھلتی ہے، نوران کی سنہری روشنی غائب ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن اندر کی جو خاموشی تھی وہ اب ٹوٹ چکی ہے۔ کچھ بہت گہرا اور بنیادی بدل چکا ہے، یعنی خود ایان۔ تو آخر اس سفر نے اسے سکھایا کیا؟ اس نے رونا سیکھا،
اس نے خود کو معاف کرنا سیکھا، اور سب سے اہم بات، اس نے اپنے غم کو مٹانے کے بجائے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ اور پھر کہانی کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ آخری پیغام آتا ہے، نوران تمہارے اندر تھا۔ یعنی نوران کوئی باہر کی جگہ تھی ہی نہیں، یہ تو اس کے اپنے اندر کا سفر تھا۔ وہ ورچوئل شہر دراصل اس کا اپنا ذہن تھا جو شفا کے راستے تلاش کر رہا تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں اس ایک طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اگر نوران جیسا سفر ہم سب کے اپنے اندر ہی موجود ہے تو ہماری اندرونی دنیا ہماری باہر کی حقیقت کو بدلنے کی کتنی طاقت رکھتی ہے؟